میرا نام رباب ہے۔ میں ایک ان پڑھ گھرانے سے پیدا ہوئی۔ ان پڑھ اور روایات پرست گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔ والد صاحب کو بہت دکھ تھا کہ وہ پڑھ لکھ نہ سکے، تب بھی انہوں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے تعلیم کے زیور سے وہ محروم نہ کریں گے۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو عیب تصور کرتے تھے، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کو وہ حکم کا درجہ دیتے تھے۔ مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ امی جان دوسرے بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی۔ چھوٹی سی بچی کی پرورش ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں ان دنوں دوسری جماعت میں پڑھتی تھی اور مشکل میں سے 7 برس کی تھی۔ ایک روز پھپھو فاطمہ گھر آئی اور والد سے کہا، تم دوسری شادی کر لو، اس ننھی منی بچی کو میں نہیں سنبھال سکتی۔ میرے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور گھر کا سارا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ فاطمہ پھپھو ابو کی سگی بہن نہیں تھی، دور کے رشتے سے ان کی کزن تھی۔ امی کی وفات کے بعد والد نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ فاطمہ پھپھو کے خود 8 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ سب سے بڑا بیٹا 16 برس کا تھا، باقی تمام بچے چھوٹے تھے، بہت شرارتی تھے، مجھے تنگ کرتے تھے۔ اسی صورتحال میں والد کو دوسری شادی کے بنا کوئی اور بھی چارہ نہیں تھا، حالانکہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال فاطمہ پھپھو نے ہی رشتہ تلاش کر کے ابو کی شادی کروا دی۔ نئی ماں پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ والد نے امی کو سمجھا دیا تھا، دیکھو میں نے ان 2 بچیوں کی خاطر تم سے شادی کی ہے، میری بچیوں کا خیال رکھنا اور ان کو ہمیشہ ماں کا پیار دینا۔ شروع میں تو آسیہ امی نے ہمارا خیال رکھا، جلد ہی وہ ہماری پرورش سے تنگ آ گئی۔ اس نے ہمیں اپنے لیے مصیبت سمجھ لیا۔ ماں چاہتی تھی کہ میں اسکول نہ جاؤں بلکہ اپنی بہن نائلہ کو سنبھالوں، جبکہ والد نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ رباب ہر حال میں اسکول جائے گی، اس کو اسکول سے ہٹانے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ آسیہ کی فطرت میں ضد اور خودسری تھی، لہٰذا وہ ہماری پرورش کی ذمہ داریاں اٹھانے سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ پھر جب خدا نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تو وہ مزید لاپرواہ اور مغرور ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں ہم سے چھٹکارا پانے کا سوچنے لگی۔ میری بہن نائلہ ابھی صرف سال بھر کی تھی کہ ماں نے اس سے بے رخی برتنا شروع کر دی۔ ایک روز میں اسکول گئی ہوئی تھی اور ابا روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر تھے۔ ماں نے ہانڈی میں ساگ ابالا اور اسے چولہے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ وہ اندر اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے چلی گئی۔ نائلہ پاؤں کے بل چلتی ہوئی کمرے سے برآمدے میں آئی اور گرم گرم ساگ کی بڑی ہانڈی سے وہ جل گئی۔ پھر ایک چیخ بلند ہوئی۔ نائلہ بری طرح سے جل چکی تھی۔ جب ماں نے چیخ سنی تو باہر آئی۔ نائلہ گرم ساگ سے جل کر تکلیف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں نے کھیتوں میں کام کرتے مزدوروں میں سے ایک کو آواز دے کر بلایا اور کہا، جا کر میرے میاں کو خبر کر دو کہ اس کی بیٹی جل گئی ہے۔ ابا نزدیکی ذمہ دار کے ڈیرے پر تھے۔ جب تک ان کو خبر ہوئی اور وہ گھر آئے، ہسپتال جانے سے پہلے ہی میری بہن نائلہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس سہانیہ سے میرے والد کے دل کو سخت تکلیف پہنچی اور وہ صدمہ بہت زیادہ پہنچا تھا۔ میں بھی دکھ سے نڈال ہو گئی تھی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری آہیں تو نائلہ کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ وہ پاکیزہ روح جنت کی روح تھی، سو جنت میں چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ نائلہ کی وفات کے بعد ابا بہت چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ اللہ نے آسیہ امی کو ایک اور بیٹے سے نواز دیا۔ ابا نے بھیڑ بکریوں کا کاروبار شروع کیا۔ ہماری تھوڑی سی زمین تھی جس پر ابو نے بکریوں کا باڑہ بنا دیا۔ ریوڑ پالتے تھے، بیپاری ریوڑ خرید کر لے جاتے۔ رفتہ رفتہ آمدنی میں برکت ہونے لگی۔ اب میں 9ویں جماعت میں ہو چکی تھی۔ سالانہ امتحان قریب تھے۔ انگریزی اور حساب میں کمزور تھی اور پڑھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انہی دنوں امی کا ایک کزن شہر سے ان کو ملنے کے لیے آیا۔ وہ کالج کا طالب علم تھا۔ اس کی انگریزی بہت اچھی تھی۔ آسیہ امی نے بھی کہا کہ تم اس کو پڑھا لیا کرو، وہ جب تک یہاں ہو تم اس کو امتحان کی تیاری کروا دے گا۔ ابا نے بھی اجازت دے دی اور روز علی سے گھنٹے 2 گھنٹے میں پڑھنے لگ گئی۔ میں خوش تھی کہ اب ضرور میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک روز آسیہ امی کی ماں بیمار ہو گئی۔ وہ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں چلی گئی اور ابو بیپاری کے ساتھ پہلے ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ اتنے میں علی آیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ امی نظر نہ آئی تو پوچھا، باجی کہاں ہیں؟ باہر گئی ہیں۔
میں نے جواب دیا اچھا تم کتابیں نکالو تھوڑا سا پڑھ لو، آج میرے پاس وقت کم ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے۔ میں کتابیں لے آئی اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ علی توجہ سے مجھے پڑھا رہا تھا۔ پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے غلط ارادوں سے واقف نہ تھی، اتنی مجھے سمجھ بھی نہ تھی، مجھ میں اتنی سمجھ تھی بھی نہیں، مختصر یہ کہ خود کو اس کے برے ارادے سے میں بچا نہ سکی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا کہ کسی کو مت بتانا، اگر بتایا تو آسی بازی سے تمہاری شکایت کر دوں گا، پھر ان کو غصہ تو تم جانتی ہو نا، وہ تمہاری سوتیلی ماں سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ اگر انہیں کچھ بتاتی بھی تو وہ علی کو دوشی نہ ٹھہراتی، سارا الزام میرے سر پر ڈال کر الٹا مجھے ہی ابا سے پٹواتی۔ علی اگلے دن واپس کراچی چلا گیا اور پھر ہمارے گھر میں وہ کبھی بھی نہ آیا۔ مجھے علم نہ تھا کہ ایسی غلطیوں پر کوئی مصیبت بھی بن جاتی ہے اور خمیازہ لڑکی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں ان دنوں بمشکل 14 برس کی تھی۔ علی کو گئے ہوئے پورے 2 ماہ ہو گئے تھے کہ ایک دن جب ابا باڑے میں اپنے ریوڑ کو گھاس ڈال رہے تھے، اچانک زہریلے سانپ نے ان کو ڈس لیا اور ان کو سانس لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ وہ جہاں کھڑے تھے چند قدم چل کر گر پڑے، ان پر غنودگی طاری ہو گئی، کسی کو علم نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھے وہ کھیتوں کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ جب مغرب ہونے لگی تو امی نے مجھے کہا تیرا ابا ابھی تک نہیں آیا، حالانکہ اس وقت وہ دودھ ہونے ضرور آتا ہے، ذرا دیکھ کر کہیں باڑے میں تو نہ ہو۔ میں نے باڑے میں جھانکا تو ابو کو فرش پر گرا ہوا دیکھا۔ میں دوڑی ہوئی امی کی طرف گئی اور ان کو بتایا کہ ابا زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی مگر وہ تو مر چکے تھے۔ ماں تو جوں روئی سو روئی، مگر میری تو سچ مچ دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرا کون تھا؟ والد کے سوا ابا کی وفات کو بھی ابھی 2 ماہ ہی گزرے نہ تھے کہ میں بیمار پڑ گئی۔ 2 قدم چلتی تو گرنے لگتی، عجیب سی کیفیت تھی۔ ماں سمجھتی کہ باپ کی موت کا صدمہ ہے، لیکن جب حالت غیر ہونے لگی تو ماں مجھے حکیم کے پاس لے گئی۔ اس نے میری آنکھیں چیک کی اور کہا اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ امی عدت میں تھی، شہر نہ جا سکتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہیلتھ سینٹر تھا جہاں لیڈی ڈاکٹر ہیلتھ ورکر بیٹھی ہوئی تھی۔ آسیہ امی مجھے اس کے پاس لے گئی۔ اس ہیلتھ ورکر کرنے نے مجھے بتایا کہ تو ماں سے کہا کہ تمہاری لڑکی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اب تمہاری عزت داؤ پر لگی ہے، معلوم کرو کس سے اس کی دوستی ہے، اگر کسی سے شادی کر لو تو عزت بچا پاؤ گی، یا پھر اس کا کوئی دوسرا حل سوچو۔ یہ سن کر ماں کا رنگ پھیکا ہو گیا۔ مجھے گھر لا کر وہ مارنے لگی۔ آخر تجھے اتنی سی عمر میں کیا سوچی؟ کس سے خفیہ طور پر تو نے رشتہ جوڑ لیا ہے؟ اس لیے تو تیرے ابا سے میں کہتی تھی کہ اس کو اسکول نہ بھیجا کر، زمانہ خراب ہے۔ زمانہ کیا خراب ہے؟ ارے تو خود ہی خراب ہے، اب میں تیرا کیا کروں؟ بہت اصرار پر میں نے علی کا نام لیا تو وہ مجھے اور پیٹنے لگی۔ کم بخت اپنے اصلی عاشق کو بچانے کے لیے میرے علی پر تہمت ہو رہی ہو، اب تو میں ایک پل بھی تجھے نہ رکھوں گی۔ اگلے دن اس نے تانگا منگوایا اور مجھے ساتھ بٹھا دیا۔ جب دوسرا گاؤں آیا تانگے سے اتر گئی اور مجھے ویرانے میں دھکا دے دیا کہ جہاں دل کرے چلی جاؤ، اب میرے گھر لوٹ کر تم کبھی مت آنا۔ میں اس ویرانے میں ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی، سوچ رہی تھی اب کہاں جاؤں، کیا کروں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ اور ان کا بیٹا ادھر سے گزرے۔ انہوں نے مجھے اکیلے بیٹھے دیکھا تو سڑک سے اتر کر میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے پوچھا بیٹی یہاں کیوں بیٹھی ہو اور تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا میری ماں سوتیلی ہے اور باپ میرا فوت ہو گیا ہے، سوتیلی ماں مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے، میرا کوئی دوسرا گھر نہیں، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ گھر میں میری بیوی ہے، میرا ایک بیٹا ہے لیکن کوئی بیٹی نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو، میرا اعتبار کرو۔ مزید کچھ سوچے بنا میں ان کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نزدیکی گاؤں لے آئے جہاں ان کا گھر تھا۔ ایک بوڑھی عورت کھانا پکا رہی تھی، ان بزرگ کی شریک حیات تھی۔ میں نے مختصر انہیں اپنی روادات بتائی۔ بوڑھی عورت نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ نیک عورت تھی، 2 دن ڈر سے کچھ نہ بتایا کہ کہیں یہ بھی مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ آخر بتانا تو تھا کیونکہ میری طبیعت جو ٹھیک نہ تھی۔ بوڑھی عورت نے تحمل سے میری بات سنی، بجائے غصہ ہونے کے اس نے مجھے تسلی دی، اور جب رات کو اس کا شوہر اور بیٹا آئے تو ان کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر ان کے لڑکے نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا ماں یہ مشکل سے 14 برس کی ہے، یہ چھوٹی اور ناسمجھ ہے، لیکن آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، ایسے حالات میں اس کو گھر سے نکالنا بہت بڑا گناہ ہوگا۔
आप साथ वाले गांव जाएं और उसकी सौतेली माँ से मिलकर हालात मालूम कीजिए। अगर ये लड़की सच कह रही है तो इसका मुझसे निकाह कर दें, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। अगले दिन वो नेक लोग हमारे गाँव गए। आसिया अम्मी से मिले। गाँव में तो सभी एक दूसरे को जानते थे। मेरी सौतेली माँ को ढूंढने में उनको कोई मुश्किल ना पेश आई। बुजुर्ग खातून ने इनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा। वो कहने लगी आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। तब उन्होंने कहा कि वो भागी नहीं है, हमको वीराने में मिली है और वो हमारे पास है। अगर कहो तो हम इसको तुम्हारे पास ले आएं। माँ ने जवाब दिया, अब मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं, इसको यहाँ मत लाना, वो बहुत जल्द बदनामी जन्म देने वाली है। अगर यहाँ ऐसे इसे हालात में ले आए तो गांव के लोग उसके साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। अब इतना तो कह सकती हूँ कि अपनी मर्जी से वो भाग गई है, फिर क्या कहोगी। बुजुर्ग खातून को सारी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको पनाह देकर अपनी बेटी बना लें तब तो आपको कोई एतराज ना होगा। अगर ऐसा करते हो तो खुदा आपका भला करेगा, क्योंकि गांव वाले तो इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। मेरे मोहसन बुजुर्ग और उनकी बीवी घर आए और उन्होंने मुझे बेटी कहकर गले लगाया। कहने लगे, हम अपने रब की खुशनुदी के लिए तुमको अपनाते हैं और अपने बेटे से तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि तेरे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, मगर इंशाअल्लाह वो खुदा की पकड़ में किसी न किसी दिन ज़रूर आएगा। हमको तो सिर्फ तुम्हें बदनामी और रसवाई से बचाना है। उन्होंने मेरी कोख में परवरिश पाने वाले बिन बाप के बच्चे को कत्ल करने से यही बेहतर जाना कि इसको इस दुनिया में आ जाने दे। और इसको बाप का नाम उनके बेटे नेक बेटे ने दिया। उन्होंने गाँव में मशहूर कर दिया कि दूसरे गाँव से ब्याह कर लाए हैं। जल्दी में निकाह इसलिए हुआ कि मेरे बाप का हाल ही में सांप के डसने से इंतकाल हुआ है और माँ सख्त बीमार थी, लिहाजा हमने इसकी ख्वाहिश पर फौरी अपने बेटे का निकाह इससे कर दिया। बदनसीब बच्ची पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। खुदा की तरफ से इसकी ज़िंदगी इतनी सी थी। बच्ची की वफात के 6 माह बाद वो मुझे अपने अजीज़ों के घर लाहौर लेकर गए। चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे दुल्हन बनाया और बाकायदा अपने बेटे की मनकूहा बनाकर वापस गाँव ले आए। उस दिन से आज तक मैं उस घर में हूँ। ये घर मेरी पनाहगाह ही नहीं, मेरी जन्नत भी है। सास ससुर वफात पा चुके हैं, मगर उनके फरिश्ता सीरत बेटे ने आज तक मेरी मर्जी का मुझे ताना ना दिया और ना ही कभी जिक्र किया। ये बात सच है कि इस दुनिया में जहाँ अली जैसे लोग हैं वहाँ अहमद जैसे फरिश्ते सिफ़त मर्द भी मौजूद हैं। आज अहमद के 3 बच्चों की माँ हूँ और पुरस्कून जिंदगी गुजार रही हूँ। अब भी मुझे जब अली का ख्याल आता है तो इसे बद्दुआएं देने को दिल करता है कि खुदा करे इसे कभी खुशियों का मुंह देखना नसीब ना हो। आज भी सोचती हूँ कि सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। तो दोस्तों, किसी की ज़िंदगी ये बीती, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।